بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر و فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، قرضوں کی زیادتی ہو، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن کے حوالے سے عمومی طور سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا مسلم معاشرہ بہت زیادہ دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں اور سوچوں کا شکار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا، ایک حدیث پاک ہے، کیا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ ایک فقر انسان کو، غربت انسان کو، تنگ دستی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ایسی تنگ دستی، ایسی پریشانی، ایسی غربت، ایسے افلاس، ایسے قرضوں کی زیادتی سے حفاظت فرمائے کہ جو کفر تک لے جائے۔ نماز بھی رہ جاتی ہے، روزہ بھی رہ جاتا ہے، اور نیک اعمال سے رغبت بھی ہٹتی چلی جاتی ہے، اور انسان شاید یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ کی مجھ سے کوئی دشمنی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے عوامل، بہت سارے فیکٹرز اور بہت سارے عناصر شامل ہیں کہ ہم اس طرح کے مسائل کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سب فیکٹرز کو سوچنا، ان پر غور کرنا اور ایک ایک کر کے اس کانٹے کو چننے کی کوشش اور ہمت کرنا۔ قدم خود بڑھانا ہے، ہمت خود کرنی ہے۔ پہلا قدم آپ کا ہے، اللہ پاک گرنے نہیں دیتا، اللہ پاک محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ پاک نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ اللہ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے۔ اس لیے اگر نا امیدی، اگر مایوسی اور اگر اس بات کی طرف ہمارا دل مائل ہو رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کے جھرمٹ میں اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں نہتے اور تنہا ہو کر اللہ کو پکارا ہے۔ غزوہ احزاب میں سخت خوف، سخت سردی، سخت تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ فیصلہ ہمارا، قدم ہمارا، مانگ ہماری، طلب ہماری، دعا ہماری۔ اگر یہ ہے تو انشاءاللہ تنگ دستی ختم ہوگی۔ اگر ہماری یہ ساری کوششیں ہیں تو فقر ختم ہوگا۔ اگر ہماری ساری محنتیں درست سمت میں ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں تو مالداری سے ہمیں کائنات میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور قرضوں کی زیادتی پہاڑوں جیسی ہو، انشاءاللہ وہ اتریں گے اور صفر ہوں گے، زیر زبر ہوں گے اور زمین سے لگ جائیں گے۔ آج کے مقروض، آج کے فقیر، آج کے تنگ دست کل کے اللہ کے حکم سے دینے والے بن جائیں گے۔ اب ہم دینے والے بنیں، ہم لوگوں کے کام آنے والے بنیں، اس میں نیت ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اس میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، میں اس کے کام آؤں، یہ جذبہ ہونا میرے دل دماغ میں ضروری ہے۔ اگر ہے تو سمجھ لیں کہ میں درست چل رہا ہوں، اور اگر یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں دینے والا ہوں، تو میرا بھائی اور میری بہن، یہ سب سے بڑی غلط فہمی اور دھوکہ ہے۔ اس سے نکلنا ہوگا۔ جتنی جلدی نکلیں گے اتنی جلدی عافیت اور سکون پا جائیں گے، اتنی جلدی اللہ کی محبت کے سائے میں پناہ کا حاصل کر لیں گے۔ تو عمل بہت آسان کہ مالداری ملے، عمل بہت آسان کہ تنگ دستی ختم ہو، عمل بہت آسان کہ قرضوں کے پہاڑ صفر ہو جائیں۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ روزانہ صرف 100 مرتبہ، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں، مرد بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، چھوٹے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، سب اس کو حفظ جان بنا لیں، معمول بنا لیں۔ اچھی بات ہے ایک وقت میں ختم کی شکل میں پڑھیں، اور اگر یہ ایسا وقت میسر نہیں آ پا رہا تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے وقت میں مناسب وقت کو متعین کر کے، بغیر موبائل، بغیر لیپ ٹاپ، بغیر ویڈیو گیمز اور بغیر چیزوں کے، ان اعمال کو صرف اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ویسے تو میں کہتا ہوں 21 دن
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 21 دن نہیں، ہمارے بہت زیادہ قرضے ہیں، تو پھر آپ اس کا معمول 21 دن تو وقت مقرر کر کے بنائیں، اس کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ساری کائنات آپ کے سامنے سرنگوں ہوگی، دست بستہ حاضر ہوگی، آپ کے قدموں میں آپ کی لونڈی کی طرح رہے گی۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ پڑھیں، چند منٹ کا وظیفہ، یعنی 3 سے 4-5 منٹ کا وظیفہ، اور مالداری، غربت کا خاتمہ، اور فقر و فاقے کا خاتمہ، اور قرضوں کے ختم ہونے کے بعد خود دینے کے قابل بن جانے کا وظیفہ اور تریاق ہے۔ ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک آپ کے کام آئے گی، اور آپ ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ لیکوریا بھی ہے۔ لیکوریا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی بے شمار اور لاتعداد وجوہات ہیں۔ جو سمجھتا ہوں میں، اور جتنی میری سمجھ اور میری معلومات ہے، اس میں اہم چیز آپ کی خوراک ہے، اہم چیز آپ کے بازاری کھانے ہیں، اہم چیز آپ کے چٹپٹے اور مرچ مسالے والے کھانے ہیں، جن کی وجہ سے یہ لیکوریا کا مرض عورت کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہڈیوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، چہرہ اور گال پچک گئے ہیں، اور جسم میں کسی نام کی طاقت بھی باقی نہیں رہی۔ تو اب اس طاقت کو بحال کرنا، اس مادے کو بحال کرنا، اس کو جسم میں روکنا اہم چیز ہے۔ اگر یہ رک گئی تو سمجھ لیں کہ عورت کی صحت بحال ہے۔ یہ رک گئی تو انشاءاللہ عورت بچے جننے کے قابل ہے۔ اگر یہ رک گئی تو آپ کے سارے معاملات حسن کے ہوں، بالوں کے ہوں، ناخنوں اور جلد کے ہوں، اور دیگر چیزوں کے ہوں، سارے ٹھیک رہیں گے۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو لیکوریا کی وجہ سے جو خارش، جو بے چینی، جو تکلیف، اور جو میاں بیوی کے ملاپ کی لذت ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص یہ شکایت کرتا ہے اپنی بیوی کے متعلق کہ اس کو اولاد نہیں ہے، وہ بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ دوائیں اور وظائف کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ لیکوریا کا شکار تو نہیں ہے، کیونکہ لیکوریا کی بنیاد پر بچہ نہ ہونے کے چانسز 90% سے زائد بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج بھی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں علاج اس کا سب سے بہتر، سب سے عمدہ ہومیوپیتھک میں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہوں اور آپ وظائف کر کے تھک چکے ہوں، اور آپ جگہ جگہ سے علاج، معالجہ، حکمات، ڈاکٹر، طبیب، گائنیکولوجسٹ اور ایون ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل کر اپنے مسائل کی جڑ تک اور اس کو اکھاڑنے تک نہ پہنچ سکے ہوں، نہ کامیاب ہو سکے ہوں، تو آپ ہم سے اس کی دوا منگوا سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ یہ آپ خود پڑھیں، اپنی بیٹی کے لیے پڑھیں، آپ کی بیٹی آپ کے لیے پڑھیں، آپ اور کسی کے لیے پڑھیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کی خوبی ایک اہم یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہونے کی بنیاد پر، پوری آیت نہ ہونے کی بنیاد پر پاکی ناپاکی میں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی ہے۔ اگر معمولی سا مسئلہ ہے تو 7 دن کافی ہے، اور اگر ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے تو 11 دن، لیکن میکسیمم 21 دن اس عمل کرنے کی برکت سے ساری زندگی لیکوریا سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں یہ آیت کا ٹکڑا پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء۔ اس آیت کو پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے پانی پہ، نمک پہ، چینی پہ، دم کر کے اسے کھانے پینے میں استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی اپنا لیکوریا یا کسی بچی کے لیے آپ اس کو دم کر کے دے رہے ہیں، اس کا لیکوریا ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہوگا۔